ہوشنگ کئی دن کئی راتیں مسلسل سفر کرتا رہا۔ اس کے راستے میں کئی چھوٹے چھوٹے گاؤں اور شہر آئے۔ وہ ان میں چند دن رکتا، آرام کرتا، آگے بڑھتا رہا، یہاں تک کہ وہ ایک چھوٹے سے ساحلی شہر میں جا پہنچا۔ اس شہر کے لوگوں کی اکثریت تجارت پیشہ تھی۔ یہ لوگ سمندری جہازوں کے ذریعے اپنا مال تجارت دور دور کے ملکوں میں پہنچاتے تھے اور اس کے بدلے وہاں سے مال منگوایا کرتے تھے۔ ہوشنگ نے اس شہر کی سیر کرتے ہوئے یہ بات خاص طور پر دیکھی کہ اس شہر کا ہر باشندہ خوشحال اور فارغ البال تھا۔ اس کی منڈیوں اور دکانوں میں ہر قسم کے مال کی فراوانی تھی۔ لوگ بھی بڑے عیش و آرام کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ ایک دن وہ گھومتا ہوا بندرگاہ کی طرف جا نکلا۔ وہاں اس نے ہر قسم کے چھوٹے بڑے تجارتی، مال بردار اور مسافر بردار جہازوں کی آمد و رفت کا نظارہ کیا۔ بندرگاہ میں خوب رونق اور گہما گہمی تھی۔ ملاحوں، مسافروں، تاجروں، ملازموں، غلاموں نے وہاں خوب چہل پہل پیدا کر رکھی تھی۔ بھانت بھانت کی بولیاں سنائی دے رہی تھیں۔ مال تجارت کے ڈھیر لگے ہوئے تھے۔ اکثر جہازوں پر مال تجارت لادا جا رہا تھا اور اکثر سے اتارا جا رہا تھا۔ ماہی گیروں کی کشتیاں بھی جا بجا دکھائی دے رہی تھیں۔ اکثر مقامات پر سمندر سے پکڑی گئی ہر قسم کی مچھلیوں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے۔ ہوشنگ نے اپنی زندگی میں کبھی سمندر کا سفر نہیں کیا تھا۔ اس کے دل میں ہمیشہ یہ تمنا کروٹیں لیتی رہتی تھی کہ وہ کبھی بحری جہاز میں سوار ہو کر سمندر کا سفر کرے، وسیع اور اس نیلے سمندر کا نظارہ کرے، نت نئے ملکوں کی سیر کرے اور نئی دلچسپیوں کی چیزوں اور عجائبات کو دیکھے۔ وہ پرشوق نظروں سے ان بڑے بڑے شاندار جہازوں کو دیکھتا ہوا بندرگاہ کی سیر کرتا رہا۔ پھر ایک جگہ اس نے دیکھا کہ ایک بہت بڑے مسافر بردار جہاز پر بہت سے مرد، عورتیں اور بچے سوار ہو رہے تھے۔ شاید وہ لوگ کہیں سمندر پار کے ملکوں کے سفر پر روانہ ہو رہے تھے۔ اس جہاز کا ناخدا یعنی کپتان ایک طرف کھڑا کچھ لوگوں سے باتیں کر رہا تھا۔ پھر جب وہ لوگ اس سے رخصت ہو گئے تو ہوشنگ کچھ ہچکچاتا ہوا اس کی طرف بڑھا اور اس سے دریافت کیا کہ اس کا جہاز کن ملکوں کے سفر پر جا رہا ہے۔ ساحل نیل، کارتاجنا، سروانیا اور گال کے علاقوں کے سفر پر، کپتان نے جواب دیا۔ کیا تم بھی کہیں جانا چاہتے ہو؟ ہاں، تم مجھے ساحل نیل تک اپنے جہاز پر لے چلو، میں اس علاقے کی سیاحت کرنا چاہتا ہوں، ہوشنگ نے کہا۔ ٹھیک ہے، بہت سے مسافر وہاں اتر رہے ہیں، تم بھی ان کے ساتھ ہی اتر جانا۔ ہوشنگ نے اسے کرائے کی رقم ادا کی اور دوسرے مسافروں کے ساتھ جہاز میں سوار ہو گیا۔ جب سب مسافر جہاز میں سوار ہو گئے تو ملاحوں نے جہاز کے لنگر اٹھا دیے اور بادبان چڑھا دیے۔ اس کے بعد وہ جہاز آہستہ آہستہ بندرگاہ سے دور ہٹنے لگا۔ کھلے سمندر میں پہنچ کر جہاز کے بادبانوں میں ہوا بھر گئی اور وہ تیزی سے آگے بڑھنے لگا۔ ہوشنگ عرصے پر کھڑا بڑی دلچسپی سے ملاحوں کو کام کرتے دیکھ رہا تھا۔ سمندر کا نظارہ بھی اسے بڑا دلکش معلوم ہو رہا تھا۔ اس جہاز میں طرح طرح کے مسافر تھے۔ ان میں سے بہت سے لوگ سمندری سفر کے عادی تھے اور بہت سے ہوشنگ کی طرح پہلی بار سمندری جہاز پر سوار ہوئے تھے۔ ہوشنگ کو اس جہاز میں سفر کرتے کئی دن گزر گئے۔ سمندر بالکل پرسکون تھا، ہوائیں بھی موافق تھیں، اس لیے ان کا سفر بڑے اطمینان سے طے ہو رہا تھا۔ سب مسافروں کو امید تھی کہ وہ 1-2 دن تک ساحل نیل تک پہنچ جائیں گے، لیکن ہوا یہ کہ ایک صبح جب جہاز کے مسافر سو کر اٹھے تو انہوں نے سمندر میں طوفان برپا دیکھا۔ سمندر میں اونچی اونچی موجیں اٹھ رہی تھیں اور تند و تیز ہواؤں کے جھکڑ چل رہے تھے۔ آسمان پر گہرے بادل چھائے ہوئے تھے، جلد ہی وہ برسنا شروع ہو گئے۔ موسلا دھار بارش ہونے لگی۔ اس شدید سمندری طوفان میں جہاز بری طرح سے ہچکولے کھانے اور ڈولنے لگا۔ ملاح طوفان سے لڑتے بھیڑتے جہاز کو کھینے کی ناکام کوششیں کر رہے تھے، لیکن طوفان کا زور ایسا شدید تھا اور ہواؤں میں ایسی تیزی اور تندہی تھی کہ ان کی کوششیں کارگر ثابت نہ ہو سکیں۔ جلد ہی جہاز کے بادبان پھٹ گئے اور جہاز کسی تنکے کی طرح لہروں کے رحم و کرم پر ابھرنے ڈوبنے لگا۔ پھر دور سے آنے والی ایک چیختی چلاتی دیو پیکر لہر اس جہاز سے زور سے ٹکرائی کہ وہ اکثر مقامات سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا۔ جہاز میں تیزی سے پانی بھرنا شروع ہو گیا۔ اسی وقت پے در پے کئی بلند و بالا لہروں نے جہاز پر بڑے غضبناک انداز میں حملہ آور ہو کر اسے بالکل توڑ پھوڑ کر رکھ دیا۔ جہاز کے تمام مسافر سمندر میں جا پڑے۔ جو مسافر تیرنا جانتے تھے انہوں نے ہاتھ پیر چلاتے ہوئے جہاز کے ٹوٹے ہوئے تختوں کو پکڑ لیا۔ جو تیرنا نہیں جانتے تھے انہیں سمندر کی نہریں نگل گئیں۔ ہوشنگ نے سمندر میں گرتے ہی اپنے قریب ہی بہنے والے ایک تختے کو پکڑ لیا۔ سمندری لہروں نے اسے آنن فانن کہیں سے کہیں نکال دیا۔ وہ کوشش کر کے اس تختے پر چڑھ کر بیٹھ گیا اور اسے مضبوطی سے پکڑ لیا۔
اس کی گٹھری اس کے کندھے سے بندھی ہوئی تھی۔ اسے ادھر ادھر سے جہاز کے مسافروں کی چیخ و پکار سنائی دے رہی تھی۔ پھر جلد ہی تیز اور او پیکر لہریں اس ہوشنگ کے تختے کو ایک نامعلوم سمت بہا لے گئیں۔ طوفان تمام دن تمام رات جاری رہا۔ اگلی صبح جب سورج طلوع ہوا تو سمندر کافی حد تک پرسکون ہو چکا تھا۔ ہواؤں کی شدت میں بھی کمی آ گئی تھی۔ ہوشنگ کو کچھ اندازہ نہ تھا کہ وہ سمندر میں کس جگہ نکل آیا تھا۔ اس نے اپنے آپ کو سمندری لہروں کے رحم و کرم پر چھوڑ رکھا تھا جو کسی نامعلوم سمت بہائے لے جا رہی تھیں۔ اس نے سمندر میں جانے کتنے میلوں کا سفر کر لیا تھا۔ اسے دور دور تک کہیں بھی زمین دکھائی نہ دی تھی اور نہ ہی کوئی بحری جہاز یا کشتی نظر آئی تھی۔ اس کی طرح تختوں کے سہارے بچ نکلنے والے جہاز کے مسافر بھی جانے کہاں نکل گئے تھے۔ اب وہ وسیع و عریض نیلے سمندر میں بالکل اکیلا تختے پر بیٹھا سمندری لہروں کے رحم و کرم پر کسی نامعلوم سمت کی طرف چلا جا رہا تھا۔ اس کے پاس اپنی گٹھری میں کئی دنوں کے لیے خشک خوراک موجود تھی جو سمندر میں گرنے کے سبب کافی حد تک بھیگ گئی تھی۔ پانی کی ایک چھوٹی چھاگل بھی اس کے پاس موجود تھی، اس لیے اس طویل سمندری سفر میں بھوک پیاس نے اسے اتنا تنگ نہ کیا۔ وہ کھانے پینے میں بہت کفایت شعاری کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ اکثر ایسا ہوتا تھا کہ کوئی چھوٹی سی مچھلی سمندر سے اچھل کر اس کے تختے پر آ پڑتی تھی۔ وہ اسے فوراً پکڑ لیتا اور کچی ہی کھا جاتا۔ اسے جب اسی طرح سمندر میں سفر کرتے کرتے کئی ہفتے گزر گئے تو ایک دن اسے دور سے ہرے بھرے جزیرے کی جھلک دکھائی دی۔ وہ ایک دم خوش ہو گیا اور بڑے اشتیاق سے اس جزیرے کو لمحہ بلمحہ قریب سے قریب تر ہوتے دیکھتا رہا، یہاں تک کہ اس کا تختہ اس کے ساحل سے جا ٹکرایا اور وہ چھلانگ لگا کر خشکی پر اتر گیا۔ اس نے تختے کو بھی خشکی پر کھینچ لیا اور درختوں کے ایک جھنڈ میں لا کر ڈال دیا۔ وہ جزیرہ بڑا سرسبز و شاداب تھا۔ ہوشنگ نے اللہ کا شکر ادا کیا اور جزیرے کو گھوم پھر کر دیکھنے لگا۔ اس جزیرے میں ہر طرف خوب سرسبز گھنی گھاس اگی ہوئی تھی۔ اس کے ساحل پر ناریل کے درختوں کے جھنڈ جھنڈ پھیلے ہوئے تھے۔ دوسرے پھلدار درختوں کی بھی بہتات تھی۔ ہوشنگ خوش خوش جزیرے کی سیر کرتا رہا اور اس کے اس حصے کی طرف جا نکلا جہاں ایک مختصر سا پہاڑی سلسلہ پھیلا ہوا تھا۔ وہ پہاڑیاں بھی خوب ہری تھیں، ان پر جنگلی پھولوں اور پھلوں کے پیڑ بکثرت اگے ہوئے تھے۔ ہوشنگ یہ دیکھنے کے لیے کہ اس پہاڑی سلسلے کے دوسری طرف کیا تھا، ایک پہاڑی پر چڑھنے لگا۔ اس نے اس کی چوٹی پر پہنچ کر دوسری طرف دیکھا تو اسے اپنے سامنے نیلا سمندر تحت نگاہ موجیں مارتا نظر آیا۔ وہ پہاڑی سلسلہ سمندر کے کنارے کچھ دور تک پھیلتا چلا گیا تھا۔ کچھ چٹانیں سمندر میں ڈوبی دکھائی دے رہی تھیں۔ چونکہ اب شام ہونے کو آ رہی تھی اس لیے ہوشنگ نے اس طرف اتر کر اس جگہ کا جائزہ لینے کا ارادہ ترک کر دیا اور پہاڑی سے واپس نیچے اتر آیا۔ اس نے درختوں سے کچھ پھل وغیرہ توڑ کر کھائے، زمین پر گرے ہوئے ناریلوں کا صحت بخش میٹھا پانی پیا، پھر ساحل سے کچھ فاصلے پر گھنے پودوں کے درمیان ایک محفوظ جگہ پر لیٹ کر سو رہا۔ اگلی صبح اس نے ناریل کے پانی اور تازہ پھلوں کا ناشتہ کرنے کے بعد دوبارہ ان پہاڑیوں کا رخ کیا۔ اس وقت خوب دھوپ نکلی ہوئی تھی اور دور دور کی چیزیں صاف دکھائی دے رہی تھیں۔ ہوشنگ اپنی گٹھری کاندھے پر لادے ان پہاڑوں پر اترتا چڑھتا بالآخر اس مختصر سے پہاڑی سلسلے کے دوسری طرف اتر گیا۔ وہاں اترتے وقت اس نے نہ جانے کیوں کچھ عجیب سا خوف محسوس کیا۔ اس نے دیکھا کہ اس طرف سے پہاڑیاں کچھ عجیب طرح سے کٹی پھٹی تھیں۔ شاید سمندر میں طوفان آتے وقت اس کی تیز اور بکھری ہوئی لہریں ان پہاڑیوں سے ٹکراتی ہوں گی اور ان کے یوں ٹکرانے سے ان پہاڑیوں میں عجیب سے کٹاؤ پیدا ہو گئے ہوں گے۔ اس وقت سمندر پرسکون تھا، اس لیے اس پہاڑی سلسلے سے کافی آگے تک خشک زمین دکھائی دے رہی تھی۔ ہوشنگ اس علاقے کا جائزہ لیتے ہوئے آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا تھا کہ اچانک ہی اپنے عقب میں کوئی آہٹ سی سن کر وہ تیزی سے اپنی جگہ سے گھوم گیا، لیکن اس کے پیچھے کوئی بھی نہیں تھا۔ اس نے احتیاطاً اس جگہ کو اچھی طرح سے دیکھا بھالا، پھر اس آہٹ کو اپنا وہم سمجھتا ہوا آگے بڑھ گیا، لیکن وہ دل ہی دل میں خوف زدہ ہو چکا تھا۔ وہ غیر آباد جزیرہ اسے عجیب آسیبی جگہ معلوم ہونے لگا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا وہ کسی نہ کسی طرح اس جزیرے سے بھاگ جائے۔ خوف دم بدم اسے اپنی گرفت میں لے رہا تھا۔ پھر ایک دم ہی اس نے اپنے پیچھے کچھ کھڑکھڑاہٹ جیسی آواز سنی۔ اس کے ساتھ ہی اسے قریبی چٹان پر کوئی سایہ سا دکھائی دیا۔ وہ بڑی پھرتی سے ایک طرف ہٹ گیا۔
اس کے اس بر وقت اقدام نے اسے بچا لیا، کیونکہ جس کا وہ سایہ تھا وہ عین اس جگہ آ کر پڑا تھا جہاں وہ پہلے کھڑا تھا۔ ہوشنگ نے جب اسے دیکھا تو شدید خوف و دہشت کی ایک سرد سی لہر اس کے رگ و پے میں سرایت کر گئی۔ اس کے سامنے ایک انسانی ڈھانچہ کھڑا تھا، وہ خوف سے کپ کپاتا ہوا پیچھے ہٹنے لگا۔ اسی وقت اس ڈھانچے نے کڑک دار آواز میں اسے مخاطب کیا، بدبخت لڑکے، تو کون ہے اور یہاں کس لیے آیا ہے؟ تجھے نہیں معلوم کہ یہ جزیرہ میرا ہے، یہاں قدم رکھنے والا زندہ نہیں رہتا؟ خبیث ڈھانچے، میں یہاں تیری موت بن کر آیا ہوں، پھر دیکھتا ہوں یہ جزیرہ کیسے تیری ملکیت بنا رہ سکتا ہے۔ ہوشنگ تاؤ کھا کر بولا۔ اس کا تمام ڈر اور خوف آنن فانن غائب ہو چکا تھا، اور اس کے اندر کا بہادر اور خطرات سے لڑنے والا لڑکا پوری طرح بیدار ہو چکا تھا۔ اس کی بات نے اس ڈھانچے کو آگ بگولا کر دیا۔ تیری یہ مجال، یہ جرت، تجھے نہیں معلوم کہ میں کون ہوں؟ میں اتھلان ہوں، 7ویں صدی کا مشہور بحری قزاق، جس سے شیطان بھی پناہ مانگتا تھا۔ میں اپنی موت کے بعد بھی زندہ چلا آ رہا ہوں اور اس جزیرے میں رہتا ہوں اور اپنے خزانے کی حفاظت کرتا ہوں جو میں نے ان پہاڑوں میں چھپا رکھا ہے۔ یہ جزیرہ میرا ہے، اس پر کوئی قدم نہیں رکھ سکتا۔ جس کسی نے یہاں قدم رکھا وہ میرے ہاتھوں موت کے گھاٹ اتر گیا۔ اب تیری باری ہے۔ یہ کہہ کر ڈھانچہ اپنے پنجے آگے کیے ہوئے ہوشنگ کی طرف بڑھنے لگا۔ ہوشنگ نے تیزی سے زمین پر پڑا ہوا ایک بھاری پتھر اٹھایا اور پوری قوت سے ڈھانچے کو دے مارا۔ ڈھانچہ پتھر کھا کر کھڑبڑاہٹ کی ایک زوردار آواز کے ساتھ زمین پر جا گرا۔ اس کی کئی ہڈیاں ٹوٹ گئیں، لیکن دوسرے ہی لمحے اس کی ہڈیاں دوبارہ اپنی جگہوں پر جڑ گئیں اور وہ زمین سے اٹھ گیا۔ اس نے ایک خوفناک قہقہا لگایا اور بولا، کچھ بھی کر کے دیکھ لے احمق لڑکے، میں نہیں مروں گا۔ تجھ سے پہلے بے شمار لوگ مجھے مارنے کی کوشش میں خود ہی ہلاک ہو چکے ہیں، تیرا بھی یہی حشر ہوگا۔ مجھے ہلاک کرنے کی کوشش میں تو خود میرے ہاتھوں ہلاک ہو جائے گا۔ اتنی دیر میں ہوشنگ وہاں اگے ہوئے ایک چھوٹے سے درخت کو جڑ سے اکھاڑ چکا تھا۔ ڈھانچے کے آگے بڑھنے پر اس نے درخت کو پوری قوت سے گھما کر ڈھانچے کی کھوپڑی پر رسید کیا۔ اس کی کھوپڑی چٹکنے کی ایک زوردار آواز کے ساتھ اس کی گردن کی ہڈی سے ٹوٹ کر دور جا گری۔ ہوشنگ کا خیال تھا کہ اب ضرور اس ڈھانچے کی موت واقع ہو جائے گی، لیکن یہ دیکھ کر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ وہ کھوپڑی زمین پر گرتے ہی فوراً ہی اڑ کر ڈھانچے کی گردن پر آ کر جم گئی۔ ڈھانچے نے پھر ایک خوفناک قہقہا لگایا اور کھرکھراتی سی آواز میں بولا، احمق لڑکے، میں نے کہا تھا نا کہ تو خواہ کچھ بھی کر لے تو مجھے ہرگز ہلاک نہیں کر سکے گا۔ میں صدیوں سے زندہ چلا آ رہا ہوں، مجھے موت آ ہی نہیں سکتی۔ یہ لے، میں تجھے ہلاک کرتا ہوں، اس بار بھی جو کرنا ہے کر لے۔ یہ کہہ کر وہ اپنے خوفناک پنجے آگے بڑھائے ہوشنگ کی طرف بڑھنے لگا۔ ہوشنگ اب کچھ گھبرانے لگا تھا۔ اس نے جلدی میں ایک بار پھر وہ درخت پوری قوت سے گھما کر ڈھانچے کی کھوپڑی پر رسید کیا۔ اس بار اس کی ضرب زیادہ شدید تھی۔ ڈھانچے کی کھوپڑی اس کی گردن سے اڑ کر دور سمندر میں جا گری، لیکن دوسرے ہی لمحے وہ بڑی تیزی سے تیرتی ہوئی ساحل کی طرف آنے لگی۔ ہوشنگ کی گھبراہٹ لمحہ بہ لمحہ بڑھتی جا رہی تھی۔ اب اسے اپنی موت اپنے سامنے دکھائی دینے لگی تھی۔ وہ سوچنے لگا تھا کہ اس جناتی ڈھانچے کے ہاتھوں وہ ضرور موت کا شکار ہو جائے گا۔ اسے ہلاک کرنے کی اسے کوئی صورت نہ دکھائی دے رہی تھی۔ ادھر ساحل تک پہنچتے ہی وہ کھوپڑی اڑ کر ڈھانچے کی گردن پر جم گئی۔ اس نے پھر ایک خوفناک قہقہا لگایا اور بولا، اب تو تجھے یقین آ گیا نا احمق لڑکے کہ تو مجھے ہلاک نہیں کر سکتا۔ لے، اب اپنی موت کے لیے تیار ہو جا۔ یہ کہہ کر ڈھانچہ اپنے پنجے آگے کیے ہوئے آگے بڑھنے لگا۔ ہوشنگ خوف زدگی اور گھبراہٹ کے عالم میں پیچھے ہٹنے لگا۔ ڈھانچے نے اس کی گردن کی طرف اپنے خوفناک پنجے بڑھا دیے۔ ہوشنگ بھاگ کر دوسری طرف چلا گیا۔ اسے ایک نئی ترکیب سوجھی۔ اس نے تیزی سے اپنی گٹھری کھول کر 2 چکماق باہر نکالے اور ایک لکڑی کے سرے پر چربی مل کر اسے چکماق رگڑتے ہوئے جلانے کی کوشش کرنے لگا۔ ڈھانچہ ہوشنگ کو بے خبر پا کر آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ پھر جب اس نے ہوشنگ کے عقب میں پہنچ کر اس کی گردن کی طرف اپنے مڑے ہوئے خوفناک پنجے بڑھائے تو اسی وقت ہوشنگ چکماق رگڑ رگڑ کر لکڑی کو آگ لگانے میں کامیاب ہو گیا۔ چربی لگی لکڑی تیزی سے جلنے لگی۔ لکڑی کو ہاتھ میں لیے تیزی سے اپنی جگہ سے مڑا۔ ڈھانچے سے ایک خوفناک چیخ نکلی، اف، آگ! وہ خوفزدہ آواز میں چلایا اور وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا۔ ہوشنگ جلتی ہوئی لکڑی لیے اس کے پیچھے لپکا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ اس منحوس ڈھانچے کی موت صرف آگ میں جل کر ہی واقع ہو سکتی ہے۔ اب وہ ہر قیمت پر اسے جلا کر ہلاک کر دینا چاہتا تھا۔ وہ منحوس ڈھانچہ چیختا چلاتا، ہڈیاں کھڑکھڑاتا تیزی سے اس کے آگے آگے دوڑ رہا تھا۔ اس کی رفتار اتنی تیز تھی کہ ہوشنگ کے لیے اس تک پہنچنا مشکل ہوا جا رہا تھا۔
اس نے یہ کیا کہ ڈھانچے کا تعاقب کرتے کرتے جلتی ہوئی لکڑی اس پر اچھال دی۔ جوں ہی وہ جلتی ہوئی لکڑی ڈھانچے پر گری، اس کے منہ سے ایک خوفناک چیخ نکلی۔ دوسرے ہی لمحے وہ کسی پرانے کاغذ کی طرح دھڑا دھڑ جلنے لگا۔ اس کی چیخ و پکار نے فضا میں ایک حشر سا برپا کر دیا۔ ہائے میں جلا، ہائے میں مرا، او بدبخت لڑکے، تجھے موت آئے، تو نے مجھے مار ڈالا، ہائے ہائے میرا خزانہ، ہائے میں مر گیا، ہائے ہائے۔ ہوشنگ خاموشی سے ایک جگہ کھڑا اسے یوں چیخ پکار کرتے اور جلتے دیکھتا رہا، یہاں تک کہ اس کی چیخ پکار دم توڑ گئی اور وہ جل کر راکھ ہو گیا۔ ہوشنگ نے اس کے پاس جا کر ایک چھڑی سے اس راکھ کو کرید کر دیکھا، اس میں سے عجیب کراہیت انگیز بدبو آ رہی تھی۔ اس نے ایک لکڑی کے ٹکڑے کی مدد سے اس راکھ کو ایک بڑے سے پتے پر جمع کیا اور اسے سمندر میں پھینک دیا۔ ہمیشہ قائم رہنے والی ذات تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہ منحوس ڈھانچہ تو کوئی شیطانی طاقت ہی تھا، اس نے سوچا۔ اس کے بعد اس نے اس خزانے کی تلاش میں ان پہاڑوں کو کھوجنا شروع کیا۔ تھوڑی دیر تک تلاش کرتے رہنے کے بعد اسے ایک پہاڑی میں ایک غار بنا ہوا نظر آیا۔ وہ اس کے اندر داخل ہو گیا۔ اس کے اندر کچھ دور تک چلتے رہنے کے بعد اسے اپنے آگے روشنی سی ہوتی دکھائی دی۔ جب وہ محتاط قدموں سے چلتا ہوا وہاں پہنچا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ سامنے ایک بہت بڑا خزانہ زمین پر ڈھیر تھا۔ ہیروں، موتیوں اور جواہرات کی چمک نے غار کے اس حصے میں اجالا سا کر رکھا تھا۔ وہ خزانہ اتنا بڑا تھا کہ اسے بلا شبہ کئی بادشاہوں کا خزانہ کہا جا سکتا تھا۔ اس کے آس پاس کئی انسانی ڈھانچے پڑے تھے جن کی پسلیوں اور کھوپڑیوں میں خنجر پیوست دکھائی دے رہے تھے۔ شاید یہ وہ لوگ تھے جو اس خزانے کو لوٹنے کے چکر میں آپس میں لڑ مرے تھے۔ ان کے پنجر بھی بہت پرانے دکھائی دے رہے تھے۔ ہوشنگ غار میں کھڑا اس خزانے کو دیکھتا ہوا کچھ سوچتا رہا، پھر اس نے فیصلہ کیا کہ اسے یہ تمام خزانہ سمندر کے حوالے کر دینا چاہیے۔ یہ عین ممکن تھا کہ کوئی نہ کوئی کشتی یا جہاز بھٹک کر اس جزیرے پر آ نکلتا اور اس کے مسافر یہ خزانہ ڈھونڈ نکالتے۔ پھر ان میں بھی ابھی مرے ہوئے لوگوں کی طرح اس خزانے کو لوٹنے کے سلسلے میں مار کٹائی اور قتل وغیرہ ہونے لگتے۔ اب اس منحوس ڈھانچے کے ہاتھوں ہلاک ہونے کا خطرہ ہمیشہ کے لیے ٹل چکا تھا، لیکن اس خزانے کی خاطر قتل اور ہلاکتوں کا خطرہ بدستور قائم تھا، اور اس خطرے کا سدباب نہایت ضروری تھا۔ وہ غار سے باہر نکل آیا۔ اس نے اپنی گٹھری کھول کر اس میں بندھی ہوئی تمام چیزیں نکال کر ایک جگہ رکھ دیں اور گٹھری کا بڑا سا مضبوط کپڑا لیے غار میں داخل ہو گیا۔ خزانے کے ڈھیر کے قریب پہنچ کر اس نے وہ کپڑا زمین پر بچھا دیا اور اس میں مٹھیاں بھر بھر کر اشرفیاں، ہیرے اور جواہرات ڈالنے لگا۔ پھر اس نے ان کی گٹھری بنائی اور اسے کندھے پر لاد کر غار سے باہر نکل آیا اور سمندر میں دور تک ڈوبی ہوئی چٹانوں کی سمت ہو لیا۔ آخری چٹان کے مقام پر سمندر بہت گہرا تھا اور یہاں موجوں کی یہ کیفیت تھی کہ کوئی کشتی یا جہاز اس طرف نہیں آ سکتا تھا۔ اس نے کندھے سے گٹھری کھول کر اس میں بندے تمام ہیرے، جواہرات اور اشرفیاں سمندر میں پھینک دیں اور خالی کپڑا لیے غار کی سمت ہو لیا۔ وہ خزانہ اتنا بڑا تھا کہ اسے وہ تمام کا تمام سمندر برد کرنے کے لیے کئی چکر لگانے پڑے۔ پھر جب وہ اس تمام خزانے کو سمندر کی تہہ میں پہنچا چکا تو اس نے اس غار میں پڑے انسانی ڈھانچوں کو بھی باہر لے جا کر سمندر میں پھینک دیا۔ ان کے ساتھ ہی وہ چاقو اور خنجر بھی سمندر میں پھینک دیے جو ان کی کھوپڑیوں اور ہڈیوں میں گڑے تھے۔ یوں وہ غار بالکل پاک صاف ہو گیا۔ اس کام سے فارغ ہو کر ہوشنگ نے ایک بار پھر ان پہاڑیوں کا تفصیلی جائزہ لیا۔ اب وہاں کوئی دہشت زدہ کرنے والی چیز باقی نہ رہی۔ جزیرے کی فضا بھی خوف و دہشت کے اثرات سے پاک ہو چکی تھی، وہاں کی آسیب زدگی دور ہو چکی تھی۔ ہوشنگ مطمئن ہو کر اپنی گٹھری سنبھالے ان پہاڑیوں پر چڑھ کر ان کے دوسری طرف اسی جگہ پر واپس آ گیا جہاں ناریل کے درختوں کے جھنڈ میں اس نے اپنا تختہ رکھا ہوا تھا۔ چونکہ اس وقت تک شام ڈھل چکی تھی اور رات ہونے کو آ رہی تھی، اس لیے وہ وہاں اپنی گٹھری سرانے رکھ کر سونے کے لیے لیٹ گیا۔ اگلی صبح اس نے اپنی چھوٹی سی چھاگل میں ناریلوں کا پانی بھرا، کچھ پھل وغیرہ توڑ کر گٹھری میں باندھے اور جہاز کے اس تختے کو گھسیٹتا ہوا سمندر کی طرف لے آیا۔ تختہ موجوں کے سہارے آہستہ آہستہ اس جزیرے سے دور ہونے لگا۔ اس پر سوار ہوشنگ اس بات سے بالکل لا علم تھا کہ اس سمندری سفر کے دوران اس بار اس کے ساتھ کیا پیش آنے والا ہے۔